آج ہم اس بات پہ غور کریں گے وہ کون لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ اگر ہم اس زبور کو پڑھیں تو اس میں ایک بڑی لسٹ ہمیں ملتی ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری چراغوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رات کے چشموں کے پاس لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ جن لوگوں نے خداوند کو اپنا چوپان مان لیا ہے وہ خدا کے اس گھر میں جانے کے لائق ہیں۔ اب تک سکونت کریں گے جنہوں نے اس کو اپنا چرواہا مان لیا ہے اور اس کی بھیڑ بن کر اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز کو سننے کے مشتاق رہتے ہیں۔ آمین۔ پہلی بات ہم یہ غور کریں گے کہ کیا آپ اس کی بھیڑیں بن گئی ہیں؟ کون کون یسوع مسیح کی بھیڑ ہے یہاں پر؟ لاسٹ ٹائم میں نے پوچھا تھا کون کون یسوع مسیح کا شاگرد ہے، تو لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا پوچھے گا اب یہ شاگرد۔ تو یسوع مسیح کے شاگرد ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ یسوع مسیح کی بھیڑ، ہاں ہم یسوع مسیح کی بھیڑ ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کون سے لوگ ہیں جو سکونت کریں گے؟ جو خداوند کی آواز سنتے ہیں۔ پہلی بات، آمین۔ آواز سننے کا مطلب ہے اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ کئی بار کہتے ہیں نا یہ میرا بچہ بہت شرارتی ہے، میرے کوئی بات نہیں سنتا، سن تو رہا ہوتا ہے کان میں تو اس کے بعد جاری تھی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل نہیں کرتا، اوبے نہیں کرتا، اوبیڈینٹ نہیں ہے، تابع دار نہیں ہے۔ تو جو خدا کی آواز، خدا یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آمین۔ کیا اگر ہم اس کی بھیڑ ہیں تو ہم اس کی آواز سنتے ہیں؟ اگر ہم اس کی آواز سنتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے تہیہ کر لیا ہے، ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں خدا کے کلام کے مطابق جئیں گے، تو پھر ہم اس گھر میں ہمیشہ کی سکونت کر سکیں گے، جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، کون سے لوگ، ایک اور کیٹیگری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک حوالہ ہم نے پڑھا تھا اس زبور کے بیچ میں، جہاں پر لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ ریسٹور کرتا ہے، کیونکہ اس کا ریسٹوریشن کا پلان ہے، وہ بحال کرتا ہے اگر ہم اسٹک ہو جائیں۔ مصرف بیٹا ایک بہترین مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے باپ کو ستایا، اس نے گناہ کیا، اپنے بھائی کو رد کیا، اپنے باپ کو رد کیا، اور اپنے گھرانے کو چھوڑ کر وہ ایک دور دراز ملک میں چلا گیا، لیکن وہاں پر وہ بدحال ہو گیا، برے حال اس کے ہو گئے، اور وہ پچھتایا اور چلایا اور رویا، اور جب اس کو سمجھ آئی کہ میں نے غلطی کی تو لکھا ایک دن اس نے ہوش میں آ کر کہا میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا اے باپ میں تیرا اور آسمان کا گنہگار ہوا، میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، اور مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ کیونکہ وہ رویا، وہ چلایا، وہ پچھتایا، وہ ہوش میں آیا۔ جو لوگ روتے چلاتے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہوش میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے پاس جائیں گے، ہم اپنے یسوع مسیح کے ساتھ عہد باندھیں گے، وہ لوگ ہمیشہ کے اس ابدی آرام میں داخل ہوں گے، وہ لوگ اس گھر میں سکونت کریں گے۔ جیسے مصرف بیٹا پچھتایا اور واپس آیا، یسوع مسیح نے کہا کہ کسبیاں اور محصول لینے والے تم سے پہلے آسمان کی بادشاہت میں چلے جائیں گے، کیونکہ تم تو بعد میں بھی نہ پچھتائے۔ اور وہ لوگ وہ گناہ سے بھرے ہوئے، وہ کسبیاں بری، آپ نے دیکھا آج میں نے صبح بھی یہ چرچ میں بات بیان کی تھی کہ وہ عورت جو تھی وہ بد چلن تھی، لیکن وہ عطردان لے کر آئی اور آنسو بہائے اور یسوع مسیح کے سر پر ڈالا، پاؤں پر ڈالا، آنسو سے اس کے پاؤں بھگو دیے اور بالوں سے پہنچ دیے۔ تو کیا وہ خدا ان کے گھر میں جانے کی حقدار ٹھہری کہ نہیں ٹھہری؟ ٹھہری کہ نہیں ٹھہری؟ آمین۔ کیونکہ اس نے آنسو بہائے، وہ چلائی، وہ روئی، اور اس نے حقیقی پرستش کی، اور اس نے اپنا سب کچھ یسوع کے قدموں پہ ڈال دیا، اور اس نے اپنے بالوں سے اس کی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لیول کی کوئی پرستش نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں جو کام اس عورت نے کیا ہے، مریم نے، اس نے حد کر دی ہے، اور یہ پرستش کا ہائی لیول ہے، اس سے اوپر کیا پرستش کوئی کرے گا۔ اور اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا، شمعون نے اعتراض کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے بوسہ بھی نہیں دیا۔ اس عورت نے میرے پاؤں آنسوں سے دھو دیے، اور اس نے بالوں سے پہنچے، اور میرے پاؤں کو جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومتے جا رہی ہے۔ اس لیے اس کے زیادہ گناہ تھے، اس نے زیادہ محبت دکھائی ہے، اور جہاں کہیں جیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وہ لوگ خدا ان کے گھر میں سکونت کریں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، وہ لوگ خدا ان کے گھر میں سکونت کریں گے جو بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ لکھا جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کو مان لینا کہ یسوع مسیح، میں ایمان لاتا ہوں کہ بادشاہ تو ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ او خدا، میں ایمان لاتا ہوں یسوع کہ تیرے خون کے وسیلے سے میرے گناہ دھل گئے ہیں۔ آمین۔ فضل کے وسیلے سے مجھے نجات ملی ہے، میں جہنم کا حقدار تھا، میرے لیے تاریکی اور موت کی وادیاں تھیں،
اور میرے لیے ہمیشہ کی آگ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن تو نے مجھے بچا لیا، تیرے فضل سے میں بچ گیا، مجھ پر رحم کر، میں کمزور انسان ہوں، مجھ پر رحم کر۔ ہم ویسے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں گناہگار، بہت سے لوگ میں نے دیکھا، لیکن اگر کوئی کہے تو ہم لڑتے ہیں اس کے ساتھ، ایسے ہے نا، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، تو گناہگار، خدا بہت سنتا ہے نا، یہ باتیں سنی ہوں گی آپ نے۔ لیکن اگر میں کہہ دوں نا کہ بہن ویسے تم بہت گناہگار ہے، ویسے تم تو گناہوں سے بھری پڑی ہو، خود چاہے دنیا کہتی رہے لیکن جب کوئی اور کہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی کر رہے ہیں، خالی پیلی ایوی ڈھونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، گناہ کی مزدوری تو موت ہے۔ اگر حقیقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہگار ہے، تو گناہگار تو فوری طور پر وہ توبہ کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا۔ جب اس کو سمجھ آئی یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور میں یہاں مسافر ہوں اور پردیسی ہوں، اور ایک دن میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اور داؤد جیسے لوگ ضرور ہی سکونت کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو ماننے میں بہانے بازی نہیں کری۔ آپ کو پتا نا، ناتن نبی نے آ کے جب کہانی سنائی اور ساری بات بتائی تو اس نے کہا مجھ سے خدا کا گناہ ہوا۔ اس نے کہا خدا نے بھی تیرا گناہ معاف کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ عورت بھی تو نہا رہی تھی، اس کو کیوں نہیں سمجھاتا جا کے، ہیں ساری کلام کی تعلیمات میرے لیے رہ گئی ہیں۔ آج ہم کسی کو کہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں بھی تو کوئی سمجھایا، سارا کلام میرے لیے رہ گیا۔ کتنا ہم تیش میں آ جاتے ہیں۔ لیکن داؤد نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا، اور نبی نے کہا تیرا گناہ معاف ہوا، خدا نے تجھے معاف کیا۔ میرے پیارے دوستو، خدا کے گھر میں سکونت کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جو اپنے گناہوں تو پچھتائیں گے، جو یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اس کے نام پر بپتسمہ لیں گے اور اس کے جلال کے لیے کام کریں گے۔ آمین۔ کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، وہ بپتسمہ نہیں لیتے۔ کچھ لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بپتسمہ لے لیا، دنیا کے سامنے لیا، خدا نے بھی دیکھا ہمارے کو، اب ہم چلے جائیں گے آسمان کی بادشاہی میں۔ بپتسمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں۔ بپتسمے کا مطلب ہے کہ اب سے ہم یسوع مسیح کے ہیں، اب سے ہم وہ کریں گے جو یسوع مسیح کہتا ہے، اب سے ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ بپتسمہ یہ نہیں کہ گروپ سے گوتے تو روز بپتسمہ لیتے تم، 2 ٹائم گرمیوں میں بپتسمہ لیتا، صبح شام۔ بپتسمہ کا غسل دینا بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، پانی بہانا، غسل دینا، نہانا، گوتا دینا، ڈبونا، رنگنا، کتنے مطالب ہیں اس کے۔ تو وہ تو ہر بہن ہر بھائی روز ہی بپتسمہ لیتا ہے اس طرح سے تو نہیں۔ اصل میں وہ والا جو بپتسمہ ہے وہ خدا کی بادشاہی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس تعلیمات کو پورا کرتے ہیں، اعلانیہ اقرار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مسیح یسوع کا اعلانیہ اقرار کریں گے وہ لوگ یقیناً خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اعلانیہ جب کہیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے، چاہے ان کو دکھ جھیلنا پڑے، چاہے مشکل جھیلنی پڑے، چاہے آزمائش ان پر آئے، وہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے ضرور ہی آگے بڑھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرا اقرار کرے گا، جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں باپ کے اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ اس کا اقرار کرتے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اب تو بہت سے لوگ ایسے دوست ہمارے بن گئے، میرے دوست ہیں جن کے نام ہی ایسے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کرسچن ہے کہ یہ مسلم ہے۔ جہانگیر، بابر جہانگیر، شہریار جہانگیر، ایسے نام ہے، وہ پتہ نہیں لگتا، اور وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، ہمیں اگر ہمارا نام چلو ایسا رکھا گیا ہے، لیکن ہم اپنے نام کو کہیں نہ چھپائیں۔ کیا یسوع مسیح نے اپنے منہ کو چھپایا تھا شرمندگی اور تھوک سے؟ کیا اس نے اپنی پیٹھ کو چھپایا تھا کوڑوں کی مار سے؟ کیا اس نے کانٹوں کا تاج پہننے سے انکار کیا تھا؟ اس نے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف جو وہ دینا چاہتے تھے اس نے کہا سب کچھ منظور ہے، فقط میرے لوگوں کو جانے دو۔ آمین۔ اس نے ساری مصیبت، سارا دکھ، سارے مار اس نے برداشت کی۔ لکھا وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے، اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور یہ سب کچھ اس نے برداشت کر لیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھ اس نے میری وجہ سے برداشت کیا، جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آگے تک جا سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو خدا کا پلان تھا، میرے لیے تھوڑی تھا، نہیں، وہ آپ کے اور میرے ہی گناہ تھے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا اس میں کوئی چھل نہ تھا، اس میں کوئی بدی نہیں تھی، اس میں کوئی فریب نہیں تھا۔ کیا یسوع مسیح جھوٹا تھا؟ کیا یسوع مسیح فریب دینے والا تھا؟ کیا یسوع مسیح گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا؟ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس نے سارے دکھوں کو برداشت کیا اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ لکھا تم ایک دوسرے کا قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ
تم کو معاف کرے گا. تم خلاصی دو گے تم بھی خلاصی پاؤ گے, تم دو گے تمہیں بھی دیا جائے گا. ہاللیلویا. تم رحم کرو گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا. جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. دیناکرن ہمیشہ کہتا تھا خداوند سے کہ خداوند میرے کلام میں ایسا اثر کب پیدا ہوئے گا, جیسے ٹی ایل آسبن سناتا ہے, بلی گرام سناتا ہے, بڑے بڑے خادم سناتے ہیں. تو اس نے کہا بیٹا, کہتے ہیں ایک دن خداوند مجھے آسمان پر لے گیا اور کہتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے. میں نے کہا خداوند میں کلام سننا چاہتا ہوں, کلام میں وہ اثر نہیں پیدا ہو رہا. بڑے بڑے پریچر سناتے ہیں, میں بھی تو تیری خدمت کر رہا ہوں, لیکن میرے کلام میں وہ بات نہیں ہے جو بلی گرام کے کلام. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بس تو مجھے وہ میرے اندر اثر پیدا کر. تو اس نے کہا وہ کلام, وہ دیکھ بائبل پڑھی, وہ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. کہتا میں نے کہا یہاں پر بھی بائبل ہے. اس نے کہا کلام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, کلام تو ہر جگہ. کہتا ہے جب میں اس پہ گیا تو وہ عیسائی 53 باب کھلا ہوا تھا. اس نے کہا بیٹا بس یہ والا جو کلام ہے نا تو لوگوں کو بتانا شروع کر دے, تیرے کلام میں اثر پیدا ہو جائے. کہتا میں نیچے آیا, پہلا ہی کلام جب کہتا خدا نے مجھے واپس بھیجا زمین پہ, کہتا پہلا ہی کلام میں نے سنایا تو ہزاروں لوگوں نے توبہ کری. کہہ رہا تب سے آن ورڈ آج تک, تب سے لے کے آج تک جب تک وہ زندہ رہا, اس نے کہا میرے ہر کلام کے اندر یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے. ہر کلام کے اندر میں خدا ان کے دکھوں سے ضرور گزار کے لے جاتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اس کو مارا گیا, دیکھو اس کو کوڑے مارے گئے, دیکھو اس کے دکھوں کو, دیکھو دیکھو 22 زبور میں کیا لکھا ہے. وہ کہتا میں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں, میری زبان میرے تالو سے چپک گئی, ضیافتوں کے بدتمیز مسکرے مجھے گھیرے ہوئے ہیں. اے میرے چارہ ساز تو مجھ سے دور نہ رہ, مجھے ضیافتوں کے بدتمیز مسکرے گھیرتے ہیں. میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں, وہ میری پوشاک پر کھرا ڈالتے ہیں, وہ میری پسلیوں کو چھیدتے ہیں, وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں. مجھے جنگلی سانڈوں سے چھڑا, اے میرے چارہ ساز مجھ سے دور نہ رہ, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. اگر آپ اس بات کی قدر کر رہے ہیں, اگر ہم اس بات کی قدر کر رہے ہیں, تو ہم اپنی لائف کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے. تبدیلی نظر آنی چاہیے, تبدیلی نظر آنی چاہیے. اگر آپ کی اور میری لائف میں یسایہ 53 باب بھی پڑھنے کے بعد اور زبور 22 بھی پڑھنے کے بعد اور سارے دکھوں کے سارے چیپٹر دیکھ کر, اناجیل کے اندر جو مسیح کے دکھوں کو دیکھ کر, سارا کچھ کر کے ہم وہیں کے وہیں ہیں, تو ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, کیونکہ اس سے زیادہ اور کون سی منادی کی جائے گی, اس سے زیادہ اور کیا بتایا جائے گا. ٹیلی فون کے اندر کلام ہے آپ کے پاس, سی ڈی کے اندر کلام ہے آپ کے اندر, ایل سی ڈی کے اندر کلام ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں پتہ لگی. میں آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں, خدا کے گھر میں وہ لوگ سکونت کریں گے ہمیشہ تک ابدی گھر میں جو اس کے بیٹے پر ایمان لائیں گے, جو اس کو اپنا چوپان مان لیں گے. کیونکہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے, اور اچھا چرواہا کیا کرتا ہے, اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اور اچھا چرواہا 23 زبور میں لکھا, اگر موت کے سائے کی وادی سے میرا گزروں میں کسی بلا سے نہیں ہوں گا, تو میرے ساتھ ہے. ارے وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اس نے گناہ اٹھا لیے, اب اس دنیا میں کامیابی بخشنے کے لیے, ابلیس سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے, آزمائشوں سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے. ہم اگر کچھ نہیں اس سے بینیفٹ لینا چاہتے تو پھر کیا کر سکتے, پھر اور کون سا مسیح آ کے خون بہائے گا, اور کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسیح آئے گا خون بہانے؟ نہیں, ایک دفعہ ہو گیا, اب مسیح خون بہانے کے لیے نہیں آئے گا, اب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا. اب وہ عدالت کا تخت لگائے گا اور بیٹھے گا اور چیک کرے گا, ہاں بھائی, اور جو اس کے لوگ ہیں وہ ان کو دائیں ہاتھ پر, اور جو شیطان کے لوگ ان کو بائیں ہاتھ پر لے آئے گا, اور دائیں والے سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو, وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث ملو. اور بائیں والوں سے کہے گا اے ملعونو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. کہیں خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بائیں ہاتھ پہ آئے, ہمیں دائیں ہاتھ والے بننا ہے, اور دائیں ہاتھ والے بننے کے لیے ہمیں سے قبول کرنا ہے. ہمیں اپنی لائف سے ٹرن لینا ہے, ہمیں اپنی گناہ آلود زندگی کو چھوڑنا ہے, ہمیں اپنی نفرتوں کو چھوڑنا ہے, ہمیں اپنی حسد, جلن, غصہ, اپنی زبان کا بھی ختنہ کرنا ہے, زبان کو اور دل کا بھی ختنہ کرنا ہے. لیکن ختنہ وہی ہے جو دل کا. آج ہمیں تبدیل شدہ لائف چاہیے. اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے, کلام پڑھتے ہوئے, کلام سنتے ہوئے اور عبادتیں اٹینڈ کرتے ہوئے وہیں کے وہیں ہیں, تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے, کیونکہ وقت نزدیک ہے. ہمارے وہاں آفس میں جہاں میں کام کرتا ہوں, ہمیں انگلش کی کلاس دی جاتی ہے ہفتے میں 2 بار. بڑے ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز آتے ہیں وہاں پر. تو میری ٹیچر نے جو لاسٹ کلاس دی, اس نے بتایا کہ امریکہ کے اندر جو ایک بڑا پارک ہے جو 90,000 کلومیٹر اسکوائر فٹ پہ ہے, وہ جنگل, اس کے اندر جنگل ہے سارا. اور اس نے کہا کہ ادھر دنیا آتی ہے, آئس کریم کھاتی ہے وہاں پر پارک میں, گھومتے ہیں, لیکن ان کو نہیں یہ پتا کہ دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں اس کے نیچے ہے, اس کے نیچے. اور کہتے ہیں وہ بچوں کو اگر پتا چل جائے گا اس کے نیچے, اور لڑکیوں کو تو بھاگ جائیں گی شاید وہ, لیکن سائنسدانوں کو پتا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ پھٹ گیا
تو پہلے ہی دن جو ہے وہ پورا شہر جو تباہ ہو جائے گا. دوسرے دن اور ایک ہفتے تک اس نے کہا دوسرے ملکوں میں ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ کئی جگہوں پہ سمندر جو برف کا ہو جائے گا. اور جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ والے ممالک ہیں ان میں 5 سال تک کال پڑ جائے گا. اور اس نے کہا کہ سورج کی روشنی جو ہے کتنے دن تک نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ اتنا بڑا آتش فشاں ہے کہ جب پھٹے گا تو بس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. اور سمندر کی لہریں اور شور اور اس سے اجرام فلک میں بڑا فرق، پتہ نہیں اس نے بتایا بہت نقصانات ہوں گے، لیکن اس نے کہا سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہوگا، کم از کم 300 سال کے بعد ہوگا. تو اس نے کہا ہماری جنریشن کو فکر کرنے کی سائنسدان بڑے پہنچے میں دیکھو، لیکن تو بھی اگر کہیں غلطی ہو گئی چلو 300 سال بعد والے بھی تو اڑیں گے نا. اور اگر ہمارے ایج میں اڑ گیا وہ تو کیا ہوگا؟ پھر اگر ہم یسوع کو بغیر قبول کیے ہوئے اڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر وابڈا ہاؤس کے نیچے سے ٹائر زلزلے کی سب سے بڑی پٹی وابڈا ہاؤس کے نیچے سے جا رہی ہے، اور صرف وابڈا ہاؤس کے نیچے نہیں، جہاں سے پیچھے سے آ رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے. جب وہ اڑے گا تو اس نے کہا یہ پورا جہاں پٹی جا. ہم جس شہر میں رہے ہیں یہاں پہ بھی ایسی بات، یہاں پر ایٹم بم کا خطرہ بھی ہے، یہاں پر انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا خطرہ بھی ہے، عالمی جنگ کا خطرہ بھی ہے، نقصانات ہیں، پوائزنز ہیں، وہ ملاوٹ والے کھانے ہیں جن سے ہم کھا کے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہے، حادثات ہے، کسی طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو سیکیور کر چکے ہیں؟ یسوع مسیح کے خون میں آپ محفوظ ہو چکے ہیں. یسوع مسیح کے خون میں جب ہم محفوظ ہو جائیں گے پھر ہمیں مرنے کی کوئی پرواہ نہیں. پھر ہم شکر گزاری سب کہہ سکیں گے بھائی خدا حافظ، بھائی خدا حافظ. ہمارا ایک اور بھائی خدا کے پاس گیا، ایک دوسرے کو مبارک دیں گے، دے سکیں گے. چرچ میں جب روبنسن بھائی کی ہم نے میموریل سروس کی، وہاں پر ایک پاسٹر آئے، اس نے اظہار خیال کیا اور اس نے کہا میں آپ کے گھرانے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا ایک فرد آسمان پہ چلا گیا. اور جو ہمارا آسمانی وطن ہے جس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ادھر گھر بنانے کی فکر ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ لوگ تیاری کرتے ہیں گھر بنانے کی، گاڑی خریدنے کی، بچی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، بیمہ پالیسیز، بہت سے کام. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکتا ہم گھر نہ بنا سکیں، ہو سکتا ہم گاڑی نہ لے سکیں، ہو سکتا ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن موت تو اٹل ہے، ایک دن تو مرنا تو ضرور ہے. اس کی تیاری کریں، اگر مرنا ایک دن تو چابی ختم ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب مرنا اتنا اٹل ہے، موت اتنی اٹل ہے، تو کیا مرنے کی تیاری بھی کی ہے ہم نے کہ نہیں؟ کیا کبھی اس گھر میں رہنے کی تیاری کی ہے؟ اس گھر کے لیے چم میں پوچھ لو کتنے سال اس نے قسطیں دی اور کتنا پیسہ لگایا اور کتنی مشکل اٹھائی اس گھر کو خریدنے کے لیے. کیوں جی ایسے ہے نا. لیکن آپ کے لیے میرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آسمان پہ جو گھر ہے اس پہ ہمیں ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دینا پڑا. وہ یسوع مسیح نے اپنے لہو سے ہماری وہاں تک رسائی کر دی ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمارے لیے جو دروازے بند تھے یہاں سے ہمیں اٹھایا اور وہاں تک لے گیا، مفت میں مفت میں مفت میں، صرف فضل سے. پھر بھی ہمیں قبول نہیں ہے. لوگ اکثر لوگوں کو محل شہزاد بھائی یہ کہتے ہیں دعا اتنی آسان ہے، اتنا آسان ہتھیار ہے، اس لیے ہم اس کو مس کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ. ابھی کوئی دعا والا کہہ دے نا فلانی جگہ دعا والا جی 5000 لیتا، بس زیادہ نہیں لیتا، وہ مانگتا نہیں، وہ کہتا کپڑے کے نیچے رکھ دو، ہمارا دعا کر سب کچھ بتایا تھا، بھاگے جاتے ہیں اس کے پاس. کہتے جسٹن بھائی کے پاس کیا جانا، وہ بتاتا ہے کچھ. میں سوچ رہا ہوں میں بھی کوئی 2-4 گپے ماروں، کو دھاڑی لگاؤں، ایویں کہنا شروع کر دوں کہ تمہارے گھر میں کالی شہرت آتی ہے، تھوڑا سامنا رنگ ہے، تھوڑے سے بال گھنگرو تھوڑے سیدھے ہیں اس کے، تھوڑی پتلی ناک ہے، تھوڑی سی دانت اس کے ایسے ہیں، اور وہ بڑی اونچی اونچی بولتی ہے. ہاں اوکے، ہاں ہاں اس نے کیا تیرے پر. اب جو اس نے کیا اس کا توڑ جو 25، اب پتہ لگ گیا ہے، اب اس کا توڑ 25,000 روپے. کالا خرگوش، کالا بکرا، پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں وہ، نہ اس کو خرگوش کالا ملنا، نہ اونٹ ملنا، نہ بکرا ملنا. وہ کہتے اچھا پاجی جتنے پیسے کہتے ہیں لو تسی، بڑی خوشی سے ان کے بھاگے جاتے ہیں. ارے خدا کے گھر میں سکون مفت ہے، مفت ہے. ایک ٹیڈی پیسہ ہمارا نہیں لگا، لیکن اگر کوئی قیمت دینا چاہے تو تم ساری دنیا بھی دے دے تو تمہارا ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا. تمہاری لسٹ میں جو ایک گناہ ہے نا جس میں آپ نے کسی کے ساتھ نفرت کی یا کسی کے لیے دل میں نفرت سوچی، ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا. لکھا تو خواہ خواہ اتنے صابن استعمال کرتی ہے، تو جتنے بھی صابن استعمال کر لے تیری بدکاری کسی بھی صابن سے نہیں صاف ہوگی. لیکن میں یہ بتاتا ہوں اگر صاف ہوگی تو فقط یسوع مسیح کے خون سے صاف ہوگی. ہاللیلویا. میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. بھلائی اور رحمت کا مطلب فضل، فضل فضل. رحمت فضل ہے، اس کا رحم ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا عمر بھر جب تک ہم اس سفر میں ہیں. اور جب پورا ہوگا تو خدا ان کے گھر میں سکون آرام سے پھر ساری زندگی کے لیے وہیں پہ ہوں گے. لیکن یہاں پر آپ کو صرف اقرار کرنا ہے سچے دل سے. آج بہت سے لوگ ہمارے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں، بہتوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا. وجہ یہ ہے کہ وہ دعائیں کرا کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا آپ یسوع کو نہیں دینا چاہتے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جان آپ یسوع مسیح کے پاس ہیں. میں تو اب صاف ہی کہنے لگا بھیا میرے سے نہیں کچھ ہوگا، میری دعا سے کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں میں کہا اگر تو ساتھ دعا کرے روز 2 گھنٹے میں بھی کروں گا، تو بھی 2 گھنٹے وعدہ کر خدا کی حضوری میں. وہ سوچتے ہیں اچھا مصیبت دیکھتے ہیں کیسی ہے، وہ دیکھتے ہیں ہلکی، کہتے ہیں نہیں آدھا گھنٹہ کر لیں گے. جو جان پہ بنی کہتے ہیں 2
के 3 कर लेंगे जनाब। फिर जब वो करते हैं फिर उनको मौजा मिल जाता है, खुदा उनके रास्ते बना देता है, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम कर देता है। पेशावर से मेरे पास एक बहन का फोन आया, उसको कुछ मामला थे। मैंने कहा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी दुआ से। मैंने कहा क्यों जी? मैंने कहा अगर तू भी दुआ करे 2 घंटे 10-15 बाब स्टडी कर, बाइबल के अंदर घूम जा, क्योंकि एक बाब पढ़ने वाले तो वो जो होते हैं ना, उनको ये होता स्टार्ट किया ना अंदर शैतान बोलने तब थोड़ा सा रह गया जल्दी कर ले। जिसने 15 पढ़ने उसको पता 15 आराम से पढ़े जाएंगे, ये जल्दी का काम नहीं है। मैंने कहा 10-15 बाब रोज के पढ़, 2 घंटे दुआ का, फिर मुझे बता। ले उसने 2 दिन ही दुआ करी, उसमें सारे मामले ठीक हो गए। 2-तीसरे दिन उसने फोन कर दिया मुझे। मैंने कहा ये बात है। आज हम खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आप खुदा घर में सुकूनत करना चाहते हैं तो पहला स्टेप तौबा करो, यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अच्छे चर्चों के साथ रफाकत रखो जो कलाम सुनाते हैं, कलाम अपग्रेड करते हैं। आमीन। और खुदा की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो, खुदा कलाम के मुताबिक चलते रहो, यीशु के जलाल के लिए काम करते रहो। हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है यीशु, और आप खुदा के जब जलाल के लिए काम करते रहेंगे, भलाई और रहमत आपके साथ साथ रहेंगी। और जब आप पीरियड पूरा करेंगे तो आप खुदा घर में सुकूनत करेंगे यीशु मसीह के खून के वसीले से। खुदा आपको बरकत दे।